الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ یہ جو مختصر کلپ ہے اس کے اندر یہ آج کا موضوع یہ ہے کہ جس دن قربانی کرنی ہے تو قربانی کرنے کا طریقہ کیا ہے، جانور کو کس طرح لے جائیں، کس طرح اسے کھلائیں پلائیں۔ تو اس حوالے سے چند گزارشات جو ہے وہ ترتیب کے ساتھ وہ پیش خدمت ہیں۔ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ جس جانور کی قربانی کرنی ہے اسے کھلایا پلایا جائے۔ قربانی کے جانور کو بھوکا اور پیاسا قربان گاہ میں نہ لے جایا جائے اور اس طرح اس کی قربانی نہ کی جائے۔ پہلے اسے اس کے کھانے پینے کا اسے خوب چارہ دیا جائے، پانی دیا جائے۔ دوسرا یہ ہے کہ جانور کو جب قربان گاہ تک لے جائیں تو آرام سے، محبت سے اور پیار سے لے جائیں، گھسیٹتے ہوئے نہ لے جائیں۔ اور اس چیز کو ذہن میں رکھیں کہ یہ ایک عظیم فریضہ ہے میرا جو میں سر انجام دینے لگا ہوں، تو اس ذریعے سے، اس جانور کے ذریعے سے یا اس جانور کی قربانی جو ہے وہ میں کرنے جا رہا ہوں، تو اس کو بہرحال گھسیٹ کے نہ لے جایا جائے، اسے آرام سے اور سکون سے قربان گاہ تک لے جایا جائے۔ نیکسٹ یہ ہے کہ جب قربانی کا جانور ہم ذبح کرنے لگیں تو دیگر جانوروں کے سامنے اسے ذبح نہ کیا جائے، اسے علیحدہ ذبح کیا جائے۔ اور ساتھ اس چیز کا خیال رکھا جائے، اگلی بات، کہ جس کی قربانی کرنی ہے اس جانور کے سامنے چھری تیز نہ کی جائے، پہلے سے چھری تیز کی جائے اور اس کی آنکھوں سے دور اوجھل چھری تیز کر کے پھر اس جانور کو لٹایا جائے اور اس چھری سے ذبح کیا جائے۔ اور چھری تیز ہونی چاہیے، خراب نہ ہو، اور وہ مطلب جو آلہ ہے وہ تیز دھار ہو۔ بعض حضرات سے یہ سنا ہے کہ وہ جو چھری ہے اس کے اندر 3 کیل ہونے چاہیے، تو ایسی شرعی کوئی بات نہیں ہے۔ 3 کیل لگے ہوں یا 1 کیل لگا ہو یا کوئی نہ لگا ہو، یہ تو اس کی ساخت ہے، بنانے والے کا اپنا ایک ڈیزائن ہے۔ تو بہرحال آلہ جو ہے وہ تیز دھار ہو، چھری تیز دھار ہو، جو جس سے اسے جو ہے وہ ذبح کیا جائے۔ پھر یہ کہ جانور کو بائیں پہلو پر لٹایا جائے۔ اگر یہاں جیسے ہمارا ملک پاکستان ہے، یہاں جانور کو اگر ہم بائیں پہلو پہ لٹائیں گے تو وہ قبلہ رخ ہو جائے گا، اور جو ذابح ہے وہ بھی اگر اس طرح کھڑا ہو کہ جانور بائیں پہلو پر لٹایا جائے تو پھر جو ذبح کرنے والا ہے وہ بھی قبلہ رخ ہو جائے گا اور سیدھے ہاتھ سے وہ ذبح کرے گا، اور اس کا جو ہے وہ رخ اس کا قبلہ کی طرف ہوگا۔ ذبح کرنے والا یہ ہے کہ اس کے اوپر سنت یہ ہے کہ اپنا جو دایاں پاؤں ہے وہ اس کے جانور کے پہلو پہ رکھے، یا اگر نہیں رکھ سکتا تو پھر جس طرح اس کو آسانی ہے ایسے بھی کر سکتا ہے۔ ذبح کرتے ہوئے جب 4 رگیں کٹ جائیں تو اندر جو مہرہ ہوتا ہے، ایک ہڈی ہوتی ہے، حرام مغز بھی کہتے ہیں اسے، تو پھر اب اس پر چھری نہ چلائے، کیونکہ یہ بے جا جانور کو تکلیف پہنچنے کا موجب ہوگی۔ عام طور پہ دیکھا ہے کہ رگیں کٹنے کے بعد پھر الٹی چھری سے یا سیدھی چھری سے اس ہڈی کو کاٹا جاتا ہے اور اس سے جانور مزید تڑپتا ہے۔ تو علماء کرام، فقہاء کرام نے کہا ہے کہ اس کو نہ کاٹا جائے، مقصود حاصل ہو چکا ہے، 4 رگیں کاٹ گئی ہیں، تو اب مہرے کو نہ توڑا جائے، اس سے جانور کو مزید تکلیف ہوتی ہے۔ جب جانور ذبح کر لیا جائے پھر اس چھری کو دھو لیا جائے، چونکہ اس پر خون لگا ہے، اور مزید اس سے جب کھال اتارنی ہے یا کوئی اور جانور ذبح کرنا ہے تو اس پر جو خون لگا ہے اس کو دھو لیا جائے، بہتر ہے۔ اور دھویا نہیں تو کم از کم اس کا خون جو ہے وہ کسی صاف کپڑے سے، پاک کپڑے سے صاف کر لیا جائے، تو اس کے بعد پھر اس چھری کو استعمال کیا جائے۔ اسی طرح جو ہے جب جانور کو ذبح کر لیا جائے، جب تک جانور ٹھنڈا نہ ہو جائے، یعنی اس کی جان نکل نہ جائے، تو اس کی کھال یا اس کی کھال نہ اتاری جائے، یا اس کا کوئی بازو جو ہے اسے نہ کاٹا جائے، کیونکہ وہ پہلے جو ایک تکلیف ہے اس تکلیف کے بغیر تو جانور ذبح نہیں ہو سکتا تھا، جو ذبح والی تکلیف تھی۔ تو اب ہم چند منٹس کا یا کچھ دیر کا ہم انتظار کر سکتے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ جب تسلی ہو جائے کہ جانور کی جان نکل گئی ہے، روح اس کی نکل چکی ہے، وہ ٹھنڈا ہو جائے، تو پھر اس کے بعد اس کی کھال اتاری جائے اور اس کے جو بازو وغیرہ کاٹے جائیں اور گوشت بنایا جائے۔
اسی طرح یہ ہے کہ ایک بڑی اہم بات جس کی طرف علماء توجہ مبذول کرواتے ہیں کہ جانور کے جتنے اعضاء ہیں عام طور پہ قربانی کے دنوں کے علاوہ وہی جانور جب ذبح کیا جاتا ہے اور کوئی اس کا گوشت بیچنے کے لیے وہ رکھتا ہے اپنے پھٹے پہ یا جہاں بھی بیچتا ہے تو اس کی ہر ایک چیز کا خیال رکھا جاتا ہے۔ اس کی سیری جو ہے وہ بھی بیچی جاتی ہے، کام میں لائی جاتی ہے، اور اس کے پائے جو ہیں ان کو بھی ضائع نہیں کیا جاتا، حتیٰ کہ اس کی دم کا جو گوشت ہے جانور کی اس کو بھی ضائع نہیں کیا جاتا۔ تو قربانی کے جانور کے حوالے سے اگر دیکھا جائے تو عام طور پہ قربانی کے دنوں میں لوگوں کو سستی کرتے ہوئے دیکھا گیا ہے۔ وہ سمجھتے ہیں کہ اب گوشت زیادہ ہو گیا ہے تو اب یہ دم کا گوشت ہے یا سری پائے ہیں تو ان کی کیا ضرورت ہے، تو عام طور پہ دیکھا گیا ہے کہ پھینک دیتے ہیں یا ضائع کر دیتے ہیں۔ تو اس طرح نہیں کرنا چاہیے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اللہ نے رزق زیادہ دیا ہے اور شریعت مطہرہ نے اجازت دی ہے گوشت کھانے کی، سری پائے استعمال کرنے کی، تو پھر ہم جو ہے اس کو ہم چھوڑ دیں اور اس کو ضائع کر دیں، ایسا نہیں۔ ایسے بہت سارے لوگ ہیں جن کو ان کی ضرورت ہے، یا تو خود استعمال کریں۔ ویسے بھی عام دنوں میں بھی تو سری پائے استعمال کیے جاتے ہیں، کھائے جاتے ہیں، اور عام دنوں میں بھی تو جانور کی دم کا گوشت جو ہے وہ بھی جو گوشت بناتا ہے جو بیچ رہا ہوتا ہے تو اس کو اس میں شامل کر کے دیتا ہے۔ تو ان دنوں میں بھی اس گوشت کو، ان حصوں کو ضائع نہیں کرنا چاہیے، یا تو خود کھایا جائے یا ایسے لوگوں کو دیا جائے جن کو کبھی کبھی گوشت کھانا نصیب ہوتا ہے، ان کو ضائع نہ کیا جائے۔ کیا پتہ کہ ہم ضائع کریں مگر دوسری طرف ایسے لوگ ہوں کہ جن کو یہ چیزیں نہ ملتی ہوں یا کبھی کبھی ملتی ہوں، تو یہ اللہ کی نعمت ہے، اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور اس چیز کو ذہن میں رکھنا چاہیے کہ قربانی کے جانور کا گوشت کا یا جو قابل استعمال ہے اور جو کھانے کے قابل ہے اس کا کوئی حصہ ضائع نہ ہونے پائے۔ جس طرح باقی دنوں میں ضائع نہیں کرتے اسی طرح ان دنوں میں بھی ضائع نہ کریں۔ خلاصہ اس آخری پوائنٹ کا یہ ہے کہ یا ان اعضاء کو جو جائز ہیں کھانے کے لیے تو خود کھائیں یا پھر کسی مستحق تک پہنچائیں، بہرحال اس کو ضائع نہ کریں۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ رب العالمین وہ اس چیز سے ناراض ہو جائے کہ میں نے اس کو کثرت سے نوازا ہے، میں نے اس کو نعمتیں دی ہیں اور یہ میری نعمتیں جو ہے یہ بلا وجہ ضائع کر رہا ہے۔ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ کریم ہمیں شریعت مطہرہ کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔